جماعتی صاحب کے بعد اب میں بیان کے لیے، میں تو حضرت سے کہہ رہا تھا کہ آپ دعوت دیں، تو ان کے لیے آپ ہمارے مہمان ہیں، تو بس یہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں قبلہ داری صاحب کے مائک حوالے کرتا ہوں کہ دل میں ہو بغض علی اور جنت کا جنون، ایک ہی شعر جہاں پہ میں نے مائک چھوڑا حضرت نے چھوڑا وہیں پر، دل میں ہو بغض علی اور جنت کا جنون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں جی، میرے مسلک، میری جماعت، میرے عقیدے، میرے مذہب کے حسین شاہ سوار، زینت العلماء، زینت المشائخ، عظیم مذہبی سکالر، ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں جن کے فالوور ہیں، جن کو سننے کے لیے دل دھڑکتے ہیں، جن کو سننے کے لیے سماعتیں بےتاب رہتی ہیں۔ آئیے، میرا مقصود جناب حضرت زینت العلماء علامہ پیر محمد عمران عبدالی صاحب سے ہے، دامت برکاتہم قدسیہ۔ ایک حصول برکت کے لیے نعرہ چاہتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور حسنین کریمین جنتیوں کے سردار، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، مٹھار کی آمد، سونے کی آمد، ذرا زور سے بولو، یاسین کی آمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سادات اکرام، علماء اکرام، میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل انعقاد پذیر ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عمران عالم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، جنہوں نے آپ احباب سے ایک بار پھر ملاقات کا موقع فراہم فرمایا۔ گزشتہ سال بھی اسی محفل میں آپ احباب سے ملاقات ہوئی اور آج بھی آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ حضرت علامہ صاحب ہوں یا حضرت علامہ امام عرفان چشتی صاحب ہوں، یہ پورا گھرانہ جو ہے یہ بڑا محبت کرنے والا گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کے ساتھ ہمارا ایک آج کا تعلق یا رشتہ نہیں ہے، یہ بزرگوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت قبلہ مفتی منیر الزمان چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میرے قبلہ والد گرامی حافظہ اللہ، ایک بڑا قلبی ایک تعلق رہا ہے، ایک محبت بڑا ادب بڑا ایک تعلق رہا ہے، اور وہی محبت اور وہی ادب وہی پیار آگے منتقل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اسٹیج کے اوپر آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید کمال حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، اور کثیر تعداد میں علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ اگر میں سب کے بابرکت نام لینا شروع کر دوں تو جو وقت مجھے دیا گیا ہے وہ وقت وہیں پہ گزر جائے گا، اور ویسے بھی میں وہ کھچڑی پکانے کا عادی ہوں، میری گفتگو میں اردو بھی ہوتی ہے، انگلش بھی ہوتی ہے، پنجابی بھی ہوتی ہے۔ ویسے بھی میں جب پیچھے جی کھچڑی بہتر ہوتی ہے، صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ میں اندر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، پیچھے نماز پڑھ رہا تھا جب، تو وہاں پر 8-10 جوان بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اندر کیوں نہیں جاتے، مسجد میں جا کر بیٹھو؟ کہتے سمجھ آندی نہیں، سنتے پہ ہیں جو کہندے پہ ہیں۔ میں کہ چلو میں اندر جاؤں گا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ علماء ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، علماء حق کا ادب اور احترام ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کا سایہ تادیر اہل سنت والجماعت پر قائم اور دائم رکھے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، محدود وقت ہے، 15 سے 20 منٹ میرے پاس ہیں۔ میں 2 باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو آقا کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ قبلہ افتخار رضوی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. کچھ لوگوں نے سننے کا حق ادا کیا ہے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ 2-4 بھی چنگے جے مل جاؤں تو کم چل بنے. تو ماشاءاللہ یہ آگے ذوق بنانے والے تھے لیکن آپ پیچھے والے خاموش بیٹھے تھے. Now I'm not going to let you sit quietly because I'm going to speak to you in the language you understand and I'm going to do nothing other than praise Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. محبت سے کہیں سبحان اللہ. We are all gathered here to do the zikr of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. We are all gathered here to praise Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We are all gathered here to celebrate the Maulid of Rasul Arabi sallallahu alayhi wa sallam. ہم اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اپنے نبی کا نام لینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اپنے نبی کی نعتیں پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اپنے نبی پہ درود بھیجنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ میرا تیرا کمال نہیں کہ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے, یا حضرت علامہ صاحب کا کمال نہیں, انتظامیہ کا کمال نہیں, علماء کا کمال نہیں جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا. نہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, نہ یہ ان کا کمال ہے, نہ یہ آپ کا کمال ہے, نہ یہ میرا کمال ہے, اور نہ یہ ان کا ہم پہ احسان, نہ ہمارا ان پہ احسان ہے کہ آج ہم یہاں جمع ہوئے. یارو یہ تو کملی والے آقا کا ہم سب پہ احسان ہے جنہوں نے آج کے دن ہمیں اپنے ذکر کے لیے پسند فرما لیا ہے. ایسے نہیں, ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. Meaning this is no favor of us upon the management and no favor of the management upon us that we are sitting here to do the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is the karam, this is the ihsan, this is the favor of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam who has chosen us all to sit here and do the zikr and praise them. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. Only those participate who are called upon by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who are invited by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who are accepted by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ایک بات سنیں پھر آگے بڑھتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر ایک اس نے سوال کیا. He questioned حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. او حضرت, when there are going to be different groups in the world within the Muslims, when there are going to be different sects, مختلف طبقے, مختلف جماعتیں, مختلف فرقے جب جنم لیں گے اور ہر کوئی کہے گا کہ میں سچا ہوں, میں حق پہ ہوں, میں صراط مستقیم پہ ہوں, I am the one who is on the path of haq, I am the one who is traveling upon the path of the truth, I am the correct one, my beliefs are correct, my teachings are correct, my practices are correct. So Hazrat, how will we know who are the ones who are the correct ones? Who are the ones who are Sahihul Aqidah? پتہ کیسے چلے گا کہ حق والے کون ہیں, سچ والے کون ہیں, صحیح العقیدہ کون ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے جواب دیا, صحیح وہی ہوگا, حق پر وہی ہوگا, عقیدہ اسی کا صحیح ہوگا جس کا تعلق اہل سنت سے ہوگا. The one who is going to be connected to the Ahl Sunnat are the ones who are going to be the ones who are on haq, on such, on the path which leads towards the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. اتھے ہی ہو, چلے گئے ہو, گل سمجھ دے پہ ہو. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, حزب حق اہل سنت و جماعت زندہ باد. Then he asked Hazrat Imam Zain al-Abidin that what if we come across different people who have different backgrounds, different teachings, different views, but they call themselves Ahlus Sunnah.
مطلب اس کا دوسرا سوال کہ اگر ہمارا سامنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کہ عقیدے ان کے مختلف، نظریات مختلف، سوچ مختلف، طور طریقے مختلف، عقائد ان کے مختلف، لیکن سب کے سب کہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، گل سمجھتے پہ ہو کہ نہیں؟ meaning you come across different people, different groups, their views are different, their teachings are different, their practices are different, the way they express themselves is different, their beliefs are not matching with each other, their teachings are not matching with each other, different backgrounds, different teachings, different practices, different views, but they say we are Sunni. وہ بھی کہتا ہے میں سنی ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں سنی ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں سنی ہوں. He is saying I am a Sunni, he is saying I am a Sunni, he is saying I am a Sunni. How are we going to come to understand who is the real Sunni? How will we understand who is the real Sunni? پتہ کیسے چلے گا کہ سچا سنی کون ہے، پکا سنی کون ہے، صحیح العقیدہ سنی کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے بہت خوب جواب عطا فرمایا. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا سچے سنی کی، پکے سنی کی علامت یہ ہوگی کہ وہ کثرت سے میرے نانا کا ذکر کرنے والا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. Are you with me or not? Yes. The real Sunni, the pure Sunni, the one who on haqq, the one who on such and the path which leads towards the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala are going to be those people who in abundance do the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, جو کثرت سے امام الانبیاء کا ذکر کرنے والے ہوں گے. اللہ اکبر. اور ذکر بھی ایسا کہ حضور کا ذکر بھی کرنے والے ہوں گے، حضور کی آل کا ذکر بھی کرنے والے ہوں گے، حضور کے اصحاب کا ذکر بھی کرنے والے ہوں گے، حضور کے علماء کا ذکر بھی کرنے والے ہوں گے. Meaning the zikr of the Prophet, I don't want to go because that's not my topic, but the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam consists of the direct praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam also consists of the zikr of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam also consists of the zikr of the کسی نہ کسی محلے کے لیے آیا. اور ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں ایک جگہ پہ دو تین نبی بھی آئے. Prophets of Allah came with the message of Allah to guide people towards the path of haqq and such which leads towards the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Some prophets came to a country, some came to a village, some came to a particular area of the world, and there were times when several prophets came in one particular area and collectively they guided those people towards the straight path. گل سمجھتے پہ ہو کہ نہیں؟ آل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے رسول آئے، اللہ کے پیغمبر آئے. All the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala who came in this world from Allah subhanahu wa ta'ala to guide the people on the Sirat al-Mustaqim, to guide the people towards the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, came to a particular area, came to a particular area of the world, came to a particular country, came to a particular village, came to a particular city. کوئی نبی کسی ملک کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی کسی شہر کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر آیا. ہر نبی آیا، ہر رسول آیا، ہر پیغمبر آیا کسی نہ کسی مخصوص علاقے کے لیے نبی بن کر آیا. لیکن جب باری آ گئی آمنہ کے لال کی، جب باری آ گئی وہ دعا کے چہرے والے کی، جب باری آ گئی وہ لیل کی زلفوں والوں کی، کملی والے کریموں کا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ
وسلم کی جب باری آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو صرف مکہ کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، صرف مدینہ کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے اپنے سونے نبی کو مکہ کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا، مدینہ کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا، عرب والوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا، عجم والوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا، آسمان والوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا، زمین والوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا، سمندری مخلوقات کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا۔ آواز آتی ہے میرے پیارے رسول آپ دنیا والوں کو بتا دے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آکو سبحان اللہ، اور زور لا کے آکو سبحان اللہ۔ Every prophet came to a particular area, but your and my prophet came as a prophet for the entire universe. For the entire universe. They came as a prophet of Allah. Not only for Makkah, not only for Medina. The Makkah, Medina, the Arab world, the non-Arab world, the creations of the skies, the creations of the earth, the creations of the oceans. For every thing that is within this universe, the Prophet of Allah, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam came as a prophet for them. Allahu Akbar. یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور پھر اگر ہم سیرت کی کتابیں اٹھائیں، اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں، if we study, and we are very unfortunate, we have time for everything but to study, we have time to do everything but to study the life of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. We have time for TikTok, we have time for Facebook, we have time for Instagram. But if someone says sit down and learn the Quran, understand the Quran, we have no time. If someone says come to the Seerah lessons, we have no time. It is important that we learn and understand our teachings, our practices, our beliefs, the life of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. If we open the books of Seerah, what do we see? ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سیرت کی کتابیں اٹھاؤ، پڑھو، سمجھو۔ اللہ اکبر۔ پرندے بھی میرے نبی کے پاس آتے ہیں، پرندے بھی میرے نبی کے پاس آتے ہیں، جانور بھی میرے نبی کے پاس آتے ہیں، درخت بھی میرے نبی کے پاس آتے ہیں۔ The trees come to honor my beloved prophet. The animals come to honor my beloved prophet. اللہ اکبر۔ مدینہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے، اور پاس ہی ایک جنگل ہے، اللہ کے نبی تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر حضور کو کسی کی آواز آتی ہے، دی پروفٹ آف اللہ hears someone calling them۔ اللہ کے نبی نے جب توجہ فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ایک ہرنی ہے، a deer، وہ ایک درخت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اور وہ حضور کو پکار رہی ہے، calling upon رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی اس ہرنی کے پاس گئے، وقت مختصر ہے، میں بڑی تیزی سے چل رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں بلایا؟ یا رسول اللہ وہ سامنے جو دو پہاڑ ہیں، ان دو پہاڑوں کے بیچ میرے بچے ہیں، میرے بچے ہیں، my children are between those two mountains, they are hungry، وہ بھوکے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کھولیں، میں جا کر انہیں دودھ پلاؤں، پھر میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں واپس آ جاؤں گی، I promise I will return۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو وعدہ کرتی ہے کہ تو واپس آئے گی؟ Do you promise that you will come؟ اللہ کے نبی سے وعدہ کیا، اللہ کے نبی نے ہرنی کو کھولا، the prophet of Allah untied the deer، ہرنی کو کھولا، اور جس نے اس ہرنی کو باندھا تھا وہ یہودی تھا، وہ بھاگا بھاگا آیا، اے مسلمانوں کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں؟ What are you doing؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ واپس آئے گی، the deer has promised that she will return۔ یہودی کہنے لگا ایک دفعہ یہ چلی گئی پھر کس نے واپس آنا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ آئے گی۔ ہرنی چلی گئی، تھوڑی دیر گزری، ہرنی واپس آ گئی، came back into the court of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، he was shocked, what has happened؟ the deer has returned۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھ ہرنی واپس آ گئی۔ یہودی کہنے لگا میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ what command do you give me? what do you want me to do؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم اسے آزاد کر دو، I want you to let her go۔
I want you to free her. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا تو ہرنی جو ہے موری واپس اپنے بچوں کی طرف اپنا رخ کیا. کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ جا رہی تھی اس کی زبان پر کلمہ جاری تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. The deer was reciting the kalima شہادہ. اور جب یہودی نے یہ منظر دیکھا, when the Jews saw the deer recite the kalima, یہودی کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو گیا. The Jew also recited the kalima and became a Muslim. Allahu Akbar. The point which I was trying to make, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala is a prophet for all the creations. اللہ کے نبی نے فرمایا جو پتھر مجھ پہ سلام اور درود بھیجتے ہیں میں ان پتھروں کو جانتا ہوں, ان پتھروں کو پہچانتا ہوں. Meaning one example of an animal I just given. Let's go towards rocks and stones and then I will finish my talk. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا. I was on a journey with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سفر کرتے کرتے اچانک میرے کانوں میں درود پڑھنے کی آواز آئی. درود پڑھنے کی آواز آئی, درود کی آواز آئی. اللہ اکبر. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دائیں بائیں دیکھنے لگا. I started to look left and right کہ درود کی آواز آ رہی ہے لیکن درود پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. Are you with me or not? حضرت علی says I look left and right. I am quiet. The Prophet of Allah is quiet. There is no one else with us. But I can hear someone reciting درود. میں کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا. آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, 2 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی دائیں دیکھنے لگا کبھی بائیں دیکھنے لگا. I started to look left and right. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, درود پڑھنے کی آواز آ رہی ہے لیکن درود پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. I can hear someone reciting the road but I can't see that someone reciting the road. I can hear the road but I can't see anyone reciting the road. Aw Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, is it from amongst the jinnat who are reciting the road upon you? Is it from amongst the angels who are reciting the road upon you? Ya Rasulullah, kya jinnat mein se koi aap pe درود bhej raha hai ya malaika mein se koi aap pe درود bhej raha hai? Allah ke nabi imam al-anbiya sallallahu alayhi wa وسلم نے فرمایا اے میرے ویر علی, آنکھوں سبحان اللہ, او مائی ڈیئر علی, او مائی ڈیئر علی, اے میرے ویر علی, میرے پیارے علی, میرے لاڈلے علی. نہ جنات میں سے کوئی درود پڑھ رہا ہے نہ ملائکہ میں سے کوئی درود پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی وہ سامنے تمہیں پہاڑ نظر آ رہا ہے. Do you see that mountain? یا رسول اللہ پہاڑ نظر آ رہا ہے. I see that mountain. اللہ کے نبی نے فرمایا اس پہاڑ کی چوٹی پہ جو پتھر پڑا ہوا ہے وہ پتھر تیرے نبی کی محبت میں تیرے نبی پہ درود بھیج رہا ہے. That mountain, on top of that mountain you see that stone is reciting durood upon your beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. تو پھر کہنا پڑے گا, میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں, گفتگو میری ختم ہو چکی ہے. پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو. آج کی محفل کا پیغام, this is the message of today's محفل. Always keep yourself attached to the درود of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Keep yourself attached to the praise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اپنا تعلق درود کے ساتھ پختہ کر لو, نبی کے ذکر کے ساتھ پختہ کر لو. پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو. پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو. درود سے کبھی غافل نہ ہو, درود پڑھو. درود سے کبھی غافل نہ ہو, درود پڑھو. اپنا تعلق
کملی والے آقا سے پختہ کر لیں. Keep yourselves attached to the beloved Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. You will succeed in the world, you will succeed in the grave, and you will succeed in the world hereafter. آخر میں ایک بار پھر میں رچ ڈیل کی پوری میلاد کمیٹی، چیئرمین، سیکرٹری، صدر، سرپرست، یہ جتنے بھی بزرگ یہاں نورانی چہروں والے موجود ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ایک بار پھر مجھے یہاں آ کر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کا موقع فراہم فرمایا. اللہ تعالیٰ اس خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرت قبلہ علامہ عمران قادری صاحب بڑے کرم فرما ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو بھی قبول و منظور فرمائے. قبلہ شاہ صاحب، قبلہ پیر سید کمال حیدر شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ سادات کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تاجر قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سادات کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا فی الدارین وما علیہ. ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز کے اندر ہمارے آج کے معزز مہمان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد عمران عبدالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی پیاری آواز کے اندر، بڑے خوبصورت انداز کے اندر ماشاءاللہ یہ خوبصورت خطاب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. شروع میں جب میں دیکھ رہا تھا مہمان جو ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے سمجھا کہ شاید رات 11 بج جائیں، لیکن اب گھڑی کی طرف جب نظر دوڑائی ہے تو ماشاءاللہ اپنے پورے ٹائم پہ ہم نے اختتام ہو گئی ہے یہ محفل. اللہ تبارک و تعالیٰ ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں، سادات کرام تشریف لائے ہیں، پاکستان سے ہمارے تشریف لائے نعت خان حضرات، میں سبھی کا قاری احمد رضا جماعتی صاحب، افتخار رضوی صاحب، عمر صدیقی صاحب اور بالخصوص سید کمال حیدر شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے مقامی علماء کرام حضرت مولانا محمد صدیق کوثر صاحب سرپرستی اعلیٰ میلاد کمیٹی، حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب نقشبندی، امام عرفان چشتی صاحب، علامہ فہیم سجاد قادری صاحب اور فضل الحق سعید چشتی صاحب، عطا المصطفیٰ صاحب، سب کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. کل کی محفل انشاءاللہ اسی طرح بھرپور انداز کے اندر جامعہ ہارونیہ اسلامی سینٹر وہاں پر ہوگی، یہی ٹائم بھی ہے، اور وہاں پر مفتی محمد اقبال قریشی صاحب بڑی علمی شخصیت ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں. آپ اسی ذوق اور شوق کے ساتھ اس محفل کے اندر بھی اپنی بھرپور جو ہے محبتوں کا اظہار فرمائیں. میں خالی یہی کہوں گا کہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، حیبت سے تیری گرا ہر بت بت خانے کا. تو طلبوں کو چوم لے اپنی کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے آداب جگانے کا. محبوب غم نہ کرنا سر محشر اپنی امت کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان محبوبی دکھانے کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے حضور کی غلامی کے اندر جینا اور حضور کی غلامی کے اندر منع نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز ادا کی جائے گی.